مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے, ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کانٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کانٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے, تو اسی مذاکرات کرتے تھے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی. بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات. وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کو کمزور ہو گیا ہوں, میں کو گھبرا گیا ہوں, مجھے اکیلا کیا ہوا ہے, تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے, یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا, میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو, کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں دیا. رول آف لا ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے, جس کو پبلک سپورٹ کرے, جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا. مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے. اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے تو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدھر یہ ہم آپ پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا یا جمہوریت آ گئی, وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات آمریت آ گئی. میڈیا کے اوپر کنٹرول, لوگوں کی زندگی پہ کنٹرول, اس طرح پھر رہے تھے, جاسوس پھر رہے تھے ساری جگہ. کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے. یہی حالات سوویت یونین کا جو حصہ بنے ایسٹرن یورپ میں آ گئے. ویسٹرن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا, وہاں جمہوریت آ گئی. 50 سال کے بعد ایسٹرن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹرن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا. ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں, جرمن ایک ہی لوگ ہیں. ایسٹ جرمنی میں آ گئے اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, ویسٹ جرمنی عثمانوں پہ چلا گیا, اس میں پیچھے رہ گیا. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. اسپین میں یہ 30 سال کے لیے فرینکو بیٹھ گیا ڈکٹیٹر. سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا, اسپین پیچھے رہ گیا. ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں, کوریئنز. نارتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آ گئی. آج ساؤتھ کوریا آسمانوں پہ ہے, نارتھ کوریا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی BBC کی ڈاکیومنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں نارتھ کوریا میں. ہمیں جب ایک چیز کی سمجھ ہے کہ آزاد انسان ہی اوپر جاتے ہیں, ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. قرآن کے اندر فرعون کو, اس کے تکبر کو, اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تفسیریں ہوتے ہیں قرآن میں کہ فرعون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے, اللہ نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے